نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے عملے کے مشن کے ساتھ تعارفی بات چیت۔ اس حوالے سے رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ نگراں حکومت معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت کیے گئے پالیسی اقدامات پر ثابت قدمی سے عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے پاس پروگرام کے نفاذ کی ایک غیر رسمی اپ ڈیٹ تھی، جس میں اکتوبر یا نومبر کے اوائل میں ہونے والے دوسرے سہمائی جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے ضروری ساختی معیارات پر خاص زور دیا گیا تھا، جس کے تحت ستمبر کے آخر کے اعداد و شمار کی بنیاد پر تقریباً 71 کروڑ روپے کی دوسری قسط دسمبر میں ملے گی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر اور IMF کی نمائندہ ایسٹر پیریس روئس نے تبصروں کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ تاہم باخبر ذرائع نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ حال ہی میں سیکرٹری خزانہ کی جانب سے عالمی مالیاتی ادارے کو بتایا گیا کہ بجلی کے نرخوں میں 26% اضافے کے نوٹیفیکیشن اور نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ جولائی کے آخر تک ضروری پالیسی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور نیپرا نے شرح تبادلہ کے سبب ہونے والے نقصانات اور شرح سود کو پورا کرنے کے لیے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور سہمائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے خودکار نوٹیفیکیشن کے لیے سماعت کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ بتایا گیا کہ طریقہ کار کے سبب کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن واجبات کی وصولی کو اس طرح یقینی بنایا جائے گا کہ گردشی قرضے طے شدہ اہداف کے اندر ہی رہیں اور انہیں کمی ہوتی کھپت اور اختتامی سہمائی کے معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا کیا جاتا ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعرات کی شام ہونے والی بات چیت میں بنیادی ٹیرف میں اضافہ، بھاری فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے بجلی کے بلوں کی آسمان کو چھونے کے خلاف بڑے شہروں میں پرتشدد مظاہروں کا تصور نہیں کیا گیا، جبکہ $5.40 فی یونٹ کی سہمائی ایڈجسٹمنٹ ابھی ہونا باقی ہے۔ یہ وصولیوں پر منفی اثر ڈال سکتا ہے اور اس سے گردشی قرضے اہداف سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو نومبر کے آخر تک مالیاتی نظام کے لیے تمام سرکاری اداروں کو سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ CMU کی نگرانی میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ IMF کی حکومت سے حکومت کی بنیاد پر پورٹس کی سہولیات کی حالیہ آؤٹ سورسنگ کے بارے میں متعدد سوالات ہیں، اور اس سلسلے میں نومبر کے آخر تک اسٹرکچرل معیار کی اہمیت پر دوبارہ زور دیا گیا۔ نومبر کے آخر کے بینچ مارک کے تحت حکومت کو سرکاری ملکیتی اداروں کی گورننس کے لیے قانون کو بہتر بنانا ہے، جو ملکیت کے انتظامات کو الگ کرتی ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں شرح تبادلہ کے درمیان طے شدہ حد سے آگے بڑھتے ہوئے فرق کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ IMF کے ساتھ SBA معاہدے کے تحت پاکستان نے ہفتہ وار اوسط کی بنیاد پر فرق کو 1.25% کے اندر رکھنے کا عہد کیا ہے، تاہم حالیہ ہفتوں میں یہ فرق 3 سے 4% تک رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے عالمی مالیاتی ادارے کو یقین دہانی کرائی ہے کہ شرح تبادلہ کسی سرکاری مداخلت یا مصنوعی ماحول کے بغیر مارکیٹ پر مبنی رہے گا۔